السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ محترم علماء کرام، دوستو، بزرگوں، ذمہ داران جمعیت مرزا پور، نوجوان احباب، آج اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں اپنے دنیاوی کام اور دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو الگ کر کے آپ نے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنے دلوں میں اپنے رب اور اپنے پیارے رسول کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ حاضری دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے جو آدمی جہاں سے بھی آیا ہے وہ ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے کہ اللہ کی دین کی باتیں جانے اور اپنے اندر اللہ کے جس دین کو وہ قبول کر کے مسلمان ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجلس، جسے دینی مجلس کہتے ہیں، جہاں دنیا کی بات نہیں ہوتی بلکہ اپنے دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اس مجلس کی حدیثوں میں بہت زیادہ فضیلت، حدیث خطبوں میں، تقریروں میں ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں اس آدمی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوش قسمت قرار دیا ہے جو ایسی مجلسوں کو تلاش کرتا ہے، ایسے مواقع کو تلاش کرتا ہے، اور ایسے مواقع اپنی زبان میں ہم کہیں کہ بھنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ مجلسیں ہیں جن مجلسوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جن کو سیاح کہا جاتا ہے، گھومنے والے، دنیا میں گھومتے ہیں جو، اور کس لیے گھومتے ہیں؟ وہ آپ کی ایسی ہی جیسی مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے گھومتے ہیں۔ دنیا میں وہ ایسی ہی مجلسوں کو تلاش کرنے کے لیے گھومتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، پیارے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ایسی مجلسیں جب ان کو ملتی ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو جو اور دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری جو غرض ہے، جس غرض کے لیے تم پریشان ہو، تمہارا جو مقصد ہے وہ مقصد مل گیا، آؤ یہاں اللہ کے کچھ بندے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ بیٹھو۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کہتے ہیں
کہ یہ وہ مجلس ہو جاتی ہے جس مجلس میں حاضر ہونے والا بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ غور کیجئے، کون مسلمان ہے جو بدبخت ہونا چاہے اللہ کی نظر میں؟ کہا بدبختی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں حاضری ہو، کیونکہ جو آدمی جو لوگ ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنی دنیا کے مشاغل چھوڑ کر وہ بدبخت نہیں ہو سکتے ہیں، بدبختی نہیں آتی ان کے، وہ نیک بخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس بیٹھنے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ارزانی فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ کے گھر میں ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، اور ہمارے لیے نیکی کی راہ، ہم کو اس کے ذریعے نیکی کی راہ دیکھنے والا اور نیکی کی راہ پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے، مختلف تنظیمیں، مختلف گروہ، اور وہ تمام لوگ جو دعوت و تبلیغ کے کام سے لگے ہیں مختلف گروہوں میں بھی، وہ سب اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے سوچ کے مطابق اور ان کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس کے مطابق الگ الگ راہوں پر ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا یہ دین جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کو مان کر ہم اللہ اور رسول کے دین پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ دین اللہ کا دین ہے۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے اللہ کا پیغامبر، قاصد، میسنجر کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود کہا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی دین کی جو باتیں آپ تک پہنچاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ نبی اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے، نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ اس کی بات وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا، نبی کے ذریعے ہم تک جو کچھ پہنچا، وہ سب کا سب اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا دین، چاہے وہ قرآن کے اندر ہو اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے احادیث سنت نبویہ کے اندر ہو، دونوں ایک دوسرے کے برابر وحی ہے اللہ کی طرف سے، احکام کے تعلق سے، اللہ کے دین کے تعلق سے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی وحی اور دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی بنیاد ہے۔ اور چونکہ اللہ کو قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا ہے، اللہ کو قیامت تک اپنے پیارے نبی کے ذریعے بھیجے ہوئے دین کو باقی رکھنا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب قرآن اور نبی کی احادیث، اس دین کی تعلیمات، سب کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے دی۔ قرآن اللہ نے اتارا، اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بھی اس کے ساتھ اتاری، اس کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری، اور نبی کے دل میں قرآن جس طرح محفوظ کیا اسی طرح اس کی تفسیر بھی اللہ نے ان کے دل میں محفوظ کی، اور نبی نے پوری امانت داری کے ساتھ جس طرح قرآن کو پہنچایا اسی طرح اس کی تفسیر اور اس کی توضیح جو ہم حدیث کی شکل میں دیکھتے ہیں، حدیثوں کا جو مجموعہ ہمارے پاس ہے، جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہمارے پاس ہے، اسی شکل میں دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے نبی کو دیا گیا اور محفوظ کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ محفوظ کیا، نبی کے پاس محفوظ کیا، بلکہ اگلی نسلوں کے لیے بھی اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کا راستہ بنایا۔ قرآن، اللہ نے حفظ قرآن کا راستہ مسلمانوں کو دکھایا۔ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ آج ایک قاری، ایک حافظ جب قرآن کو تلاوت کرتا ہے نماز میں، جب قرآن تلاوت کرتا ہے تراویح کی نماز میں، اور اسی طرح ہم اور آپ جب قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، یہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اور یہ وہی ہے
جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا اور جبرائیل امین کے ذریعے آپ پر اتارا۔ اور اسی طرح اس قرآن کی صحیح تفسیر صحیح احادیثوں کے اندر جو ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتلایا، اور جس کو صحابہ کرام نے سیکھا اور کس طرح سیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور کرو صحابہ کرام نے اس کو سیکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ ہم اور آپ تو ان مجلسوں سے بھاگتے ہیں، ہمارے دلوں میں چاہت نہیں ہوتی ہے کہ مجلسیں جو سجائی جاتی ہیں، جو کہنے والے آتے ہیں، ان کو سننے کے لیے ہم اپنا تھوڑا سا وقت دیں۔ صحابہ کرام نے کیسے دین کو سیکھا، سوچو ذرا میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ اس کو پڑھ کر ہمیں سناتے تھے ویسے ہی جیسے آپ پر نازل ہوتا، اور اس کے بعد اس کی تفسیر و تشریح آپ بیان فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے 10 آیتیں پڑھتے، اس کی تفسیر و تشریح پڑھتے اور اس پر عمل کرنا سیکھتے۔ غور کیجئے، ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہی قاعدے سے پڑھ لیں۔ کہا اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں ہم سیکھ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس کو سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، اس کی تفسیر اور تشریح اور اس پر عمل کرنا، جو احکام اس میں بیان کیے گئے ان احکام کو آپ بیان کرتے تھے، ان احکام کو بھی ہم آپ سے سیکھتے تھے۔ کہا کہ ایسے ہی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائیو، ہم نے کیا قربانی دی ہے، ہم کو تو میراث سے ملا ہے، اور اسی لیے شاید اس کی جو قیمت ہونی چاہیے۔ ابھی عقیدہ توحید کے تعلق سے ہم نے سنا، میرے بھائیو اس سے بڑا سرمایہ دنیا میں کس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عقیدہ توحید کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اس پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتعلمنا العلم والعمل، تو ہم نے آپ کی زبان مبارک سے علم سیکھا، یعنی قرآن و حدیث کا علم، جو دنیا کے تمام علوم سے مسلمان کے لیے سب سے افضل ہے، سب سے قیمتی ہے۔ میرے بھائیو اس علم کو اگر ہم نے نہیں سیکھا اور اپنی اگلی نسلوں تک نہیں پہنچایا تو اللہ کیا معاف نہیں کیے جائیں گے۔ فتعلمنا العلم والعمل، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کو باقی رکھنے اور اگلی نسلوں تک قیامت تک پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے اس کو سیکھا، کیسے سیکھا؟ کہا ہم نے 10 آیتیں سیکھی آپ سے، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھا، کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے امام محدث فرماتے ہیں کہ ایسے سمجھو علم اور عمل کا معاملہ، علم اور عمل کا معاملہ ایسے سمجھو جیسے درخت اور پھل کا معاملہ ہے۔ آپ نے علم حاصل کیا، ایک درخت لگایا، علم حاصل کیا تو ایک درخت لگایا، اگر اس درخت سے پھل نکلا، پھل دیا اس درخت نے، تو وہ درخت کام کا ہے، اور اگر درخت نے پھل نہیں دیا تو درخت کس کام کا ہے؟ سوکھ جائے، کچھ ہو جائے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو علم اور عمل کا تعلق درخت اور درخت کے پھل کا ہے۔ اس درخت کا فائدہ، علم کے درخت کا فائدہ اس وقت ہے جب اس سے پھل آپ کو حاصل ہو، جب اس پر عمل آپ کریں، تب اس علم کا فائدہ ہے، ورنہ علم کا فائدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو اس کا فائدہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے علم کے ساتھ اپنے عمل کو جوڑا۔ کہا فتعلمنا العلم والعمل، ہم نے علم سیکھا، شریعت کا علم سیکھا، قرآن کا علم سیکھا، دین کے احکام سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنا سیکھا، یعنی صرف سیکھا نہیں بلکہ عمل کیا، اور اسی کے ذریعے یہ دین اگلی نسل تک پہنچا۔ آج انہی کی قربانیاں ہیں، انہی صحابہ کرام کی، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صرف 4 امام ہیں، 4 ائمہ ہی کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور سمجھتے 4 امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہے، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ اپنی الٹ کے دیکھیے میرے بھائیوں،
کتنے ائمہ گزرے ہیں، چاہے حدیث کے معاملے میں اور چاہے فقہ کے معاملے میں، چاہے حدیث کے معاملے میں اور چاہے فقہ کے معاملے میں، اور ان کی وہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اور آج اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اپنا وقت دین کے لیے اتنا دے سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا آپ ذکر سنتے ہیں، ایک بار ان کی سیرت کو پڑھ لیجئے تو اندازہ ہو، ایک بار سیرت کو پڑھ لیجئے تو اندازہ ہو۔ اپنی کم عمری میں اپنی ماں کے ساتھ مکہ آئے حدیث سیکھنے کے لیے، اس کے بعد گھر لوٹ کر نہیں گئے۔ گھر کب گئے؟ جب عمر ہو گئی اور حدیثیں اکٹھا کر لیں، صحیح بخاری لکھ لیا، اس کے بعد آخر عمر میں گئے تھے، پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ ایسے ہی دوسرے بہت سارے، انہی ائمہ، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے اپنے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں کی۔ کتنے دنوں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیشاب سے خون آنے لگا تو حکیم نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے ہے۔ غور کیجئے کس کے لیے کر رہے تھے؟ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کلام کی حفاظت کے لیے جس کلام میں ہمارا دین ہے، اس کلام کی حفاظت کے لیے جس کلام کو اللہ نے اس دین کا کلام قرار دیا ہے، قرآن اور حدیث کا علم۔ یہ بنیاد ہے ہماری، یہ اسی میں ہماری لیے وہ روشن شاہراہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور اختلاف کے دور میں اس کی بھی آپ نے سوچے پیشین گوئی کی کہ یہ امت جس کو ایک قرآن ملا، اللہ کا ایک دین ملا، جس کا قبلہ ایک قرار دیا گیا، جس کا قبلہ ایک قرار دیا گیا، جس کا رب ایک قرار دیا گیا، یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی، یہ امت بھی فرقوں میں بٹے گی، اور اس طرح فرقوں میں بٹے گی، کل حزب بما لدیہم فرحون، اس طرح بٹے گی کہ ہر گروہ یہی سمجھے گا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی حق ہے، اسی پر وہ خوش رہے گا، اور دوسرا اس کے پاس جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہی حق ہے، اسی پر وہ بھی خوش رہے گا، اور سب اپنی اپنی جگہ خوش، اس کے پاس جو ہے وہ اسی پر راضی، اس کے پاس جو ہے وہی راضی۔ لیکن حق کہاں ہوگا؟ حق کہاں ہوگا؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن شاہراہ قرار دیا۔ میرے بھائیوں، نبی نے جانے سے پہلے ہمارے لیے یہ بھی متعین کر دیا، جہاں دین دیا، اللہ کا کلام دیا، اللہ کے کلام کی تشریح، احادیث نبویہ ہمارے پاس، نبی کی حدیثیں ہمارے پاس، وہیں نبی کی یہ بھی تلقین ہمارے پاس کہ اختلاف تو ہوگا امت میں، لیکن اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے دین کہاں ہوگا؟ دین کی روشن چراغ دین کا تمہیں کہاں ملے گا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ آج فرمایا کہ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میں جب جاؤں گا تو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے لیے ایک روشن شاہراہ، ایک روشن راستہ، اللہ کے دین کا ایک پختہ طریقہ چھوڑ کر جاؤں گا، ایک پختہ طریقہ جس پر چل کر تم کامیاب ہوگے، جس پر چل کر تم اللہ کو راضی کر لوگے، جس پر چل کر تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا، تمہیں جنت دے گا۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جاؤں گا، لیلھا کنہاریہ۔ میرے بھائیوں غور کرو کیا آپ کہہ رہے ہیں، لیلھا کنہاریہ۔ آج حدیثوں پر اعتراض کرنے والے اس روشنی کو کہاں سے پا سکتے ہیں جس روشنی کا نبی نے اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہوگی۔ اتنا واضح دین دے کر، اتنا صاف ستھرا دین دے کر، اتنی صاف ستھری تعلیمات اور روشن تعلیمات دے کر میں اس دنیا سے جاؤں گا کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہوگی، رات کی تاریکی اس کے اندر نہیں ہوگی، دن کا اجالا ہی اجالا اس کے اندر ہوگا۔ اور اس تاریکی سے جو اپنے کو اس روشنی سے جو اپنے آپ کو تاریکی طرف لے جائے گا، اس روشنی کو چھوڑ کر جو آدمی تاریکی کا راستہ اختیار کرے گا وہی ہلاک ہوگا۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ جو آدمی بھی اس روشن شاہراہ سے، اس روشنی سے جو میں دے کر جاؤں گا، اس سے ہٹ کر تاریکی کے راستے کو اپنائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا دنیا میں۔ اس میں آپ نے غور کیجئے، مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کی میرے بھائیوں، اس میں آپ نے مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں کی، اس میں آپ نے حنفی، شافعی، مالکی کی بات نہیں کی،
ایک اصول دیا۔ میرے بھائیو، اس اصول کو ہم سب کو اپنانا ہوگا، اس اصول کی مضبوطی کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ توحید کی مضبوطی جس طرح ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح اس اصول کی مضبوطی کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا اور دنیا کو سمجھانا ہوگا کہ یہی اصول ہے مسلمانوں کے لیے جو نبی نے دیا ہے، اور یہی توحید کا یہی ہمارا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اتحاد کا پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے یہی ہے۔ روشن شاہراہ جو نبی چھوڑ کر گئے، دے کر گئے، روشن شاہراہ جو نبی دے کر گئے، اور جس کے بارے میں نبی نے یہاں تک کہا کہ جب میں اس دنیا سے، آپ نے ایک دوسری حدیث میں بہت اور صاف تر کہا، وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا ہے کہ میرے بعد جو لوگ اس دنیا میں رہیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرے بعد جو اس دنیا میں رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ تو اس وقت اتحاد کی راہ کہاں ہوگی؟ دین کی راہ کہاں ہوگی؟ کامیابی کی راہ کہاں ہوگی؟ کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو اس وقت تمہارے لیے کامیابی اس میں ہوگی کہ تم میری سنت کو پکڑے رہنا اور میرے خلفاء راشدین کے سنت اور طریقے کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے کو عدوا علیہا بالنواجذ، کہا کہ اپنے دانتوں سے سختی سے اس کو پکڑے رہنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے کو جس نے چھوڑا تو کدھر جائے گا؟ بدعات میں جائے گا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا، دین میں نیا نیا طریقہ ایجاد کرے گا، دین کے سلسلے میں نئی نئی راہیں اختیار کرے گا، اور دین کے سلسلے میں جو بھی نئی باتیں کی جائیں گی، یاد رکھو یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم ہے۔ یہ نبی کا نسخہ ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں، اختلاف کے اس دور میں، انتشار کے اس دور میں، جب حق کو پہچاننا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کی بات ہر طرف سے کی جاتی ہے، اور اس دعوت و تبلیغ کے بات کی جو بات کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کی بات کی جاتی ہے۔ بہت ساری تنظیمیں ہم مسلمانوں کے اندر جو اتحاد کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں متحد ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ پلیٹ فارم ہے کون سا؟ ہم کھلے طور پر کہتے ہیں، ہم اگر اپنی طرف سے کوئی پلیٹ فارم متعین کرتے ہیں، یہ ہم کو قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم وہی پلیٹ فارم قبول کریں گے جو پلیٹ فارم ہمارے نبی نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود متعین کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے اتحاد کی دعوت، یہود و نصارہ جو مسلمانوں سے پہلے تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے درمیان رسول آئے ہیں، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مشرکین کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی دین والے، مذہب والے ہیں، اور اس دین و مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ نے اللہ کے دین پر متحد ہونے، اللہ کی راہ پر متحد ہونے کی دعوت دی تھی اللہ رب العالمین نے۔ وہی پلیٹ فارم ہے آج بھی ہم لوگوں کے لیے اتحاد کا۔ کیا دعوت دی تھی؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا أَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کس چیز کی کیا پلیٹ فارم دیا؟ اتحاد کی دعوت ہو رہی ہے میرے بھائیو، غور کرو۔ اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ ہمارے ساتھ ایک جگہ، ایک دین پر متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ہم سب جو شرک کرنے والے ہیں اس دنیا میں ان کے خلاف اکٹھا ہو جائیں۔ کیا کہا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی پاک پیارے نبی کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، اے نبی، ان کتاب والوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم بھی مذہب رکھتے ہیں، ہمارے درمیان بھی رسول آئے ہیں، ہم بھی رسول کی تعلیمات ہمارے پاس ہے، ان سے کہو اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ پلیٹ فارم ہوگا تو ایک ہی ہوگا، تین پلیٹ فارم، چار پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا ہے، چار مذہب کو ملا کر ایک پلیٹ فارم نہیں بن سکتا ہے، ان سب کے درمیان ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی متحدہ پلیٹ فارم ہوگا۔
اللہ نے اسی کو متحدہ پلیٹ فارم متعین کیا کہ ایک پلیٹ فارم پر آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ اکبر۔ توحید کی پر عقیدہ توحید پر ابھی آپ نے تقریر سنی، اس کی اہمیت سنی، اس سرمایہ کا کیا مقام ہے اللہ کا وہ سنا ہے۔ یہی پہلی بنیاد ہے مسلمانوں کے اتحاد کی۔ کسی کے ساتھ بھی آپس میں بھی اتحاد کی پہلی بنیاد یہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے ان سب سے ہم اپنی برات کا بھی اعلان کریں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، جو لوگ بھی آپ کے پاس دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں ان سے صاف کہہ دیجئے کہ دونوں ایک چیز ہے، ایک کلمہ ہے۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دونوں چیز آ جاتی ہے۔ صرف یہ کہہ کر کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اس سے کام نہیں بنے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور دنیا میں جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی عبادت سے ہم بری ہیں، ان سب کی عبادت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ دونوں میرے بھائیوں توحید یہی ہے، توحید یہی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ اللہ کی بھی عبادت کریں، غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، نہیں چلے گا۔ اللہ کو بھی اپنا رب مانے اور دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو ہزاروں در بنائے گئے ہیں، جہاں یہ پیشانیاں ٹیک دی جاتی ہیں، جہاں یہ ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں، ایسے دروں کی بھی عبادت کی جائے، یہ نہیں چلے گا۔ ایک اللہ میرے بھائیو یہی ہمارے دین کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کی آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، جس کے لیے تمام انبیاء نے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ تھوڑے عرصے نہیں، غور کیجئے، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ یہی کہتے رہے، اے میرے قوم کے لوگوں، یہ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، صرف اس کی عبادت کرو۔ 950 سال تک انبیاء کی دعوت یہی تمام انسانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ سب سے پہلا کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے پوجنے کے لائق صرف ایک، وہ رب کائنات جس نے اس آسمان کو بنایا اور اس زمین کو بنایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس دنیا میں جینے کا جتنا بھی ذریعہ اور راستہ ہے سب اسی نے بنایا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ اسی لیے دیا ہے کہ یہ پیشانی صرف اسی کے آگے ٹکے۔ غور کرو میرے بھائیوں، عقیدہ توحید دے کر اللہ نے ہمارا مقام کتنا اونچا کیا ہے، اس پر کیوں نہیں غور کرتے آج ہمارے مسلمان بھائی؟ وہ لوگ جو اپنی پیشانیاں ہر در پر ٹکا دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا ہاتھ ہر در پر جا کے پھیلا دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ جانے دنیا کے کتنے دروں کو بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود، کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام دیا کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ یہ ہماری پیشانی کسی کے آگے نہیں جھک سکتی ہے صرف اپنے پیدا کرنے والے کے آگے۔ اس سے بڑا مقام انسان کو کیا چاہیے؟ یہ پیشانی جو سب سے اوپر ہے اور سب سے مقدس ہے، آپ کے وجود میں سب سے اوپر ہے اور سب سے مقدس ہے، یہ اپنے رب کے آگے ہی جھک سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتی ہے۔ اس سے بڑی تعلیم کوئی دین کہاں دے سکتا ہے؟ اور اسی لیے اس کو متحدہ پلیٹ فارم قرار دیا گیا اور انبیاء کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد اسے قرار دیا گیا۔ اور دوسری چیز کیا کہی؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سرزمین پر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رب نہ بنائے۔ رب بنانے کا معاملہ کیا ہے؟ رب بنانا کسی کو کیا ہے؟ رب بنانا صرف یہی نہیں ہے
کہ اپنی پیشانی ٹیک دی جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نبی کریم عیسائی پادری تھے، وہ عیسائیوں کے رہنما تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آپ یہی آیت کریمہ ان کو دیکھ کر تلاوت کریں۔ تو جب یہ پڑھا ہوا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نصارہ جو ہے اپنے علماء کو رب تو نہیں مانتے، اپنے علماء کو رب نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کسی کو رب نہ بناؤ۔ تو کہا کہ بتلاؤ تمہارے یہ علماء، یہ رہبان، تمہارے بڑے جب کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، چاہے اللہ نے اسے حرام کہا ہو نہ کہا ہو، تو تم اسے حرام مان لیتے ہو۔ جب کہتے ہیں یہ حلال ہے، چاہے اللہ نے اسے حرام کیا ہو، تم اس کو حلال مان لیتے ہو۔ تو کہا ہاں یہ بات تو ہے، ہمارے علماء جو کہتے ہیں اسی کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں۔ غور کیجئے کیا کہا انہوں نے، کہا ہمارے علماء جو کچھ کہتے ہیں اسی کو ہم دین مان لیتے ہیں۔ حلال و حرام کی بھی تفریق اسی بنیاد پر ہے جو علماء کہتے ہیں، جس کو وہ حلال کہتے ہیں وہ حلال، جس کو وہ حرام کہتے ہیں حرام۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے، کہ عدی یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اس پاک پروردگار کو ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ شریعت بنانے کا اختیار اسی کو ہے، احکام دینے کا اختیار اسی کو ہے۔ وہی جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ اگر اس کے حکم کے خلاف کسی جانتے بوجھتے کسی چیز کو ہم نے حلال کر لیا اور کسی کو حرام کر لیا اس کے حکم کے خلاف، تو یہ گویا ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس آدمی کو، اس عالم کو، اس مولوی کو، چاہے وہ جتنا بڑا اس دنیا کا ہو، چاہے لوگوں نے اس کو جتنا بڑا بنا لیا ہو، اس کو رب بنانا ہے، اس کو رب بنانا ہے۔ گویا ایک طرف توحید اور دوسری طرف اللہ کے احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آئے۔ یہی دو تو مصدر ہوئے دین کے جو اللہ نے متعین کر دیا، یہی دو تو مصدر ہوئے دین کے جو اللہ نے متعین کر دیا کہ یہ دو دین کے مصدر ہیں، یہیں سے دین کی بات لی جائے گی۔ اگر ان دونوں کو چھوڑ کر کہیں اور ہم بہکے تو اس پلیٹ فارم سے بہک جائیں گے، اتحاد کے اس پلیٹ فارم سے بہک جائیں گے جس کو اللہ نے متعین کیا۔ غور کیجئے، اللہ نے متعین کیا ہمارے لیے کہ صرف اس کی عبادت کرو۔ دنیا میں اور جو چیزیں دنیا میں اور جن چیزوں کی عبادتیں کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو ہٹا لو، اور دین کے معاملے میں اللہ نے جو شریعت نازل کی، اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی اور اس کی جو شرح کی، اس کی جو تفسیر کی، اور نبی کے ذریعے اس کے احکام کی جو تفصیل کی، اس پر عمل کرو۔ اس سے اگر ہٹو گے تو پھر اللہ کے دین سے بہک جاؤ گے، تمہارے اندر اتحاد باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کا یہ بھی اعلان ہے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہا اگر اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پھیرتے ہو، اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، اتحاد کی اس دعوت کو، تو کیا ہوگا؟ چھوڑ دو ہم کو، چھوڑ دو ہم کو، یہ گواہی دے دو صرف ہمارے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اور وہ مسلمان جو اللہ کے اس دین کے قائل ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو اتارا، دنیا میں بنائے ہوئے دین کے نہیں، دنیا والوں کے مقرر کیے ہوئے دین کے نہیں، بلکہ اس کے جو اللہ نے مقرر کیا۔ یہ اتحاد کی دعوت، اور اسی چیز کی میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دعوت دیتے ہوئے۔ آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب دعوت کے میدان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ جب دعوت کے میدان میں آتے ہیں، نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو سب سے پہلے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور اتحاد کے ساتھ ساتھ
حکومت و سلطنت کی بھی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی بھی باتیں کرتے ہیں، سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اتحاد کی بات کرنے والوں کو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم کو یہی پوچھنا ہے کہ آپ نے اتحاد کے لیے پلیٹ فارم کیا بنایا؟ عام طور پہ اتحاد کی بات کرنے والے آپ سے یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو مشترکہ جو معاملہ ہے، جو سامنے مشترکہ جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اسی پر متحد ہو جاؤ، اسی پر اتحاد کر لو، توحید کی بات مت کرو۔ توحید کی بات حدیث قبول نہیں کرتے، کہتے توحید کی بات کرو گے تو بہت سارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مداروں پر جاتا ہے، جو ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ بدک جائے گا، بھاگ جائے گا ہم سے، ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا۔ لیکن نبی کی دعوت پر غور کیجئے، نبی کی دعوت پر غور کیجئے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں تو آپ کو آج کے اس ماحول میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کا خوب اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کا خوب اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس دین کی طرف آتے ہیں ان سب کو مکے کی 13 سال کی زندگی کا خوب اچھے سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس 13 سال کی زندگی میں آپ نے غور کیجئے کیسے دعوت و تبلیغ کی، یہی نبی کی دعوت۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، کوئی بھی دعوت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس دعوت کے لیے وہ طریقہ نہ اپنایا جائے جو انبیاء کی دعوت کا طریقہ تھا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، متعین کیا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو دین دے کر بھیجا تو ان کو یہ بھی بتلایا کہ تمہارے لیے دعوت کا طریقہ کیا ہوگا، ان کو یہ بھی بتلایا کہ ہمارے بندوں کو جب اس دین کی طرف بلاؤ گے تو بلانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے خود کہا، نبی سے کہا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی یہ کہہ دیجئے، هَذِهِ سَبِيلِي، میرا یہی راستہ، میرا یہی دین، میرا یہی طریقہ ہے۔ اور اس طریقے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، دوسرا اور کوئی چیز نہیں، نہ سیاست، نہ حکومت، نہ بناوٹی اتحاد، کچھ نہیں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت۔ اور کیسے دعوت؟ صرف جاہلانہ دعوت نہیں، بغیر سمجھے بوجھے یوں ہی نہیں، علی بصیرہ، یہ شرط ہے دعوت کے لیے، بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں۔ دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے، علی بصیرہ، سوچ سمجھ کر، عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس راستے پر جا کر جو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا، دعوت کے اس طریقے کو۔ دعوت کے میدان میں دعوت کے میدان میں آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے دعوت کے اس طریقے کو سمجھنا ہوگا، علی بصیرہ آپ کو دعوت کرنی ہوگی، سمجھ کر۔ پہلے توحید کو سمجھیے، پہلے ماحول کو سمجھیے، پہلے جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کو سمجھیے، علی بصیرہ۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے کہ یاد رکھو، یہ کہہ دو کہ میرا بھی طریقہ ہے دعوت کا، اور یہی میرے جو متبعین ہیں، جو میرے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا، ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ 13 سال تک پیارے نبی صرف عقیدے کی دعوت دیتے رہے، عقیدت توحید کی دعوت دیتے رہے۔ سوچی 13 سال تک، اور اس راہ میں جتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں سب آپ برداشت کرتے رہے۔ صحابہ کرام پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اس کو لے کر، ابھی آپ نے پچھلی تقریر میں سنا، حضرت عمار کے والد حضرت یاسر، ان کی ماں سب کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا مکے میں، اور تکلیف دے دے کر شہید کیا گیا۔ لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ نے تلوار اٹھانے کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے اس لیے مکے والوں کے خلاف جہاد کرو، یہ نہیں کہا کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں چلی آئے ان سے تم بدلہ لے لو، یہ نہیں کہا کسی سے، بلکہ کیا کہا ان لوگوں سے کیا کہا حضرت یاسر کے اہل و عیال سے، اس شہادت پر جو توحید کے واسطے انہوں نے دی، نبی کریم پیارے نبی نے کیا تعلیم دی ان کو، کہا اصبروا یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر، صبراً یا آل یاسر، موعدکم الجنہ۔ اللہ اکبر، توحید کی دعوت
اور اس کا بدلہ آپ نے بتایا۔ یہ ہے نبی کی دعوت۔ کہا صبر، سامنے آپ کے ساتھی حضرت یاسر، ان کی بیوی کی شہادت، اسی عقیدت توحید کی خاطر، لیکن آپ اس خاندان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تلوار اٹھانے کو نہیں کہتے ہیں، جہاد کرنے کو نہیں کہتے ہیں، تشدد کرنے کو نہیں کہتے ہیں، دہشت گردی کرنے کو نہیں کہتے ہیں، صبر کرنے کو کہتے ہیں۔ صبرن یا آل یاسر، صبر کرو اے آل یاسر کے گھر والوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے گھر کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، یہ توحید کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، عقیدت توحید کو انہوں نے قبول کیا، اس کی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے۔ موعدکم الجنہ، تمہارا اور ہماری ملنے کی جگہ، تم سے ہمارا وعدہ جنت میں ملاقات کا ہے۔ صبر کرو، ہم اور تم جنت میں ملیں گے۔ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر میرے بھائیوں؟ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، لیکن اس کی اجازت آپ نے نہیں دی کہ تلوار اٹھائی جائے، اس کی اجازت نہیں دی۔ اور یہی نہیں، اس واقعے کو بھی یاد کیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف پر پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند صحابہ کرام مظلوم تھے، مکے میں بے حد ستائے گئے تھے، اسی عقیدت توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے ہر طرح سے ستائے گئے تھے، مظلوم تھے۔ وہ آ کر شکایت کرتے ہیں، اپنی مظلومیت بیان کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کب تک ہم ایسی تکلیف برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان مکے والوں، ان کفار کا ایسے ہی ہم رو رو کر مقابلہ کریں گے؟ تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ تلوار اٹھانے کو نہیں کہا آپ نے، جہاد کرنے کو نہیں کہا آپ نے، کیا کہا؟ صبر کرو، صبر کرو، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کا ہے، صبر کرو، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، صبر کرو۔ اور ان لوگوں کے واقعات کو یاد کرو تم سے پہلے جو گزرے، اسی کلمہ توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے چیر کر، لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا۔ ان کے سروں پر کنگھیاں چلا کر سب بال اکھاڑ دیا گیا، کھال اکھاڑ دی گئی، لیکن انہوں نے اللہ جو کہا تھا توحید جو قبول کی تھی، اس کے خلاف ایک جملہ نہیں نکالا۔ یہ تعلیم تھی۔ غور کرو کہ نبی کی تعلیم اس 13 سال کے اندر کیا تھی۔ اس 13 سال کے اندر آپ کو اس زمانے میں وہ بھی واقعات کرو جب مکے والے خود آپ کے پاس حکومت کی پیشکش لے کر آئے تھے، حکومت کی پیشکش۔ میرے بھائیوں، آج اتحاد کی جب دعوت دیتے ہیں لوگ تو حکومت اور سیاست کی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جو حکومتیں ہیں، جو مسلم حکومتیں کہی جاتی ہیں، ان پر بھی مختلف قسم کی تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی طرح باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایسا بھی گروہ ہے جو ان لوگوں کو کافر اور مشرک بھی کہہ ڈالتا ہے، ان کو اسلام سے خارج بھی کہہ دیتا ہے، بغاوت کو بھی ان کے خلاف جائز قرار دے دیتا ہے۔ لیکن نبی کی تعلیم کو دیکھو، نبی نے دعوت کا کیا طریقہ آپ کے لیے دیا، کتنی آسانیاں کی، یہاں تک کہہ دیا کہ سختی نہ کرو ورنہ تمہارے اوپر سختی کر دی جائے گی۔ یہاں تک نبی نے کہا کہ سختی نہ کرو، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی کہا سختی نہ کرو ورنہ سختی کر دی جائے گی۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت انس بن مالک بہت پائے کے صحابی ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں 10 سالوں تک خدمت کی، آپ کے خادم تھے، خادم رسول ان کا لقب۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گورنر تھے بنی امیہ کے دور خلافت میں، اس زمانے میں کہتے ہیں کہ میں مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا تھا۔ کچھ لوگ آئے مدینے کے باہر سے، ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، نماز ختم جب ہوئی تو ان کے پاس آئے اور کہا، اے صحابی رسول، آپ نے تو ایسے نماز پڑھائی ہے اتنی مختصر جیسے مسافر ہوں، آپ نہایت ہی مختصر نماز پڑھائی، اور ایسے نماز پڑھائی جیسے مسافر نماز پڑھتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، بوجھ نہ اس کے بننے۔ تو یہ کیا بات ہے، اب مسجد نبوی میں
اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کہ نبی کا جو طریقہ تھا کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اس کو چھوڑ کر آپ نے یہ مختصر نماز کا طریقہ کہاں سے اپنا لیا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا جواب سنیے کیا کہا۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان دونوں سے کہ ہذہ صلاۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھے بتلاتے ہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور میرا جو طریقہ ہے نماز کا یہی تمہارے نبی کی نماز کا طریقہ ہے، اور تمہارے نبی ہی نے مجھے بتلایا ہے، انہی کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے کہ دین کے معاملے میں سختی نہ کرو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو، دین سے لوگوں کو متنفر نہ کرو، سختی نہ کرو دین کے معاملے میں، نہیں تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سختی کر دے گا، تمہارے معاملات بگاڑ دے گا، تمہارے اوپر سختی اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ ایک نماز کے معاملے سے کیسے صحابی نے تعلیم دی، کیسے صحابی نے تعلیم دی؟ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، اس دین کی باتیں ہم کرتے ہیں، تو جب اس دین کی ہم باتیں کرتے ہیں اور اس دین کی طرف دعوت کی ہم باتیں کرتے ہیں تو اس کی دعوت کا طریقہ ہمیں وہی اپنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اور اس دین کو ہمیں کہاں سے سیکھنا ہوگا میرے بھائیوں نوجوانوں؟ آج اس الیکٹرانک دور میں، اس میڈیا کے دور میں، جب سب کے ہاتھ میں ہر طرح کا موبائل ہے اور موبائل میں ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اور دین کی معلومات بھی ہمارے بہت سارے احباب اس موبائل سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے دور میں میرے بھائیوں یہ ہمیں جان لینا چاہیے جہاں یہ موبائل کچھ کام کا ہے وہیں یہ موبائل بہت سارے فتنوں کا بھی ذریعہ ہے۔ جن کی تقریریں آپ سنتے ہیں مثلا موبائل پر، بہت سارے ان میں ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، ان کی میٹھی میٹھی باتیں، قرآن و حدیث کا ان کی طرف سے قرآن و حدیث کا حوالہ، قرآن و حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اچھی زبان میں، اچھی لینگویج میں ان کی گفتگو آپ کو بڑا لبھاتی ہے، آپ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آپ اس کو لائک کرتے ہیں، پھر اس کو سننے لگتے ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ بولنے والا حقیقت میں کون ہے، نام ضرور جان لیں گے لیکن حقیقت میں کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی معلومات کتنی ہے، قرآن و حدیث کے اندر کتنا اس کو درک حاصل ہے، کتنا اس نے وقت لگایا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، کچھ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ سادہ لو، آپ کو خود پیچھے سے پہلے سے قرآن و حدیث کی بہت زیادہ معلومات نہیں، اور اس کی بات سنتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی بات سنتے سنتے کسی اور دوسری لائن پر چلے جاتے ہیں، اور آج جو نوجوان بہک رہے ہیں اس معاملے میں زیادہ تر ایسے ہی، اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے علماء سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ آج سے نہیں، بہت پہلے، کئی سالوں پہلے شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی، اس وقت میں بھی علماء یہی کہتے تھے کہ اپنے ان علماء سے اپنے آپ کو جوڑیے جو آپ کے قریب ہیں، جن کے بارے میں آپ کو وثوق کے ساتھ معلوم ہے کہ ان کے پاس قرآن کا حدیث کا علم ہے، جو کچھ بتلائیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے، جو کہیں گے وہ قرآن اور حدیث کی واقعی قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی، ان سے آپ جوڑیے، اپنے آپ کو جوڑیے، ان سے صحیح دین کی معلومات لیجیے۔ کم عمل ہو آدمی کا لیکن صحیح طریقے پر ہو تب تو وہ اللہ کا قبول ہے، کم عمل ہو لیکن صحیح طریقے پر ہو تو اللہ کا قبول ہے، اور اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ عمل ہو لیکن نبی کے طریقے پر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قبول نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس چیز کی کہ آج کے اس دور میں آگے پیچھے جو دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جہاں آپ کو بلایا جا رہا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن و حدیث جس کو اللہ نے ہمارے لیے اتحاد کا پلیٹ فارم قرار دیا اور نبی نے اس دین کا مصدر، اس دین کی بنیاد قرار دیا، اور یہ حکم دیا کہ دین یہیں سے لو، یہ حکم دیا کہ دین یہیں سے لو، اللہ کی بات یہیں سے لو، نبی کی بات یہیں سے لو، قرآن سے اور صحیح حدیثوں سے۔ میرے بھائیو یہی ہمارا منہج، یہی ہمارا مسلک اور یہی ہماری سمجھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یاد رکھو صرف یہی نہیں کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا جائے،
بلکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی سلف جو ہمارے گزرے ہیں، سلف صالحین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ان کی سمجھ کی طرف لوٹیں گے۔ ان کی جو تفسیر ہے یہی ہمارے ہاں سب سے معتمد ہے۔ نحن مقیدون بمفاہیم السلف، کہا ہم مقید ہیں سلف کی سمجھ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم نے آج جو سمجھا تو پچھلوں نے جو سمجھا اس کو ٹھکرا دیں، کہیں کہ ہم نے جو سمجھا یہی مقدم ہے۔ نہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، صحابہ نے جو کچھ سمجھا تھا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سمجھا تھا۔ آپ کے اوپر جو وحی آتی تھی اس کو انہوں نے براہ راست دیکھا تھا، اور وہیں سے انہوں نے، اسی چشمے سے انہوں نے اس چیز کو لیا تھا۔ اس لیے وہ زیادہ معتمد ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے، کہ وہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی سے اس کو لیا۔ اور بعد والے ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ بعد والے اس میں غلطی بھی ہے اور اس میں صحیح بھی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بہت ہی مشہور ہے، کہا کہ ہر آدمی، ہر امتی اس کی بات لی بھی جائے گی اور اس کی بات چھوڑی بھی جائے گی۔ ہر امتی کی بات لی بھی جائے گی اور اس کی بات چھوڑی بھی جائے گی، سوائے اس قبر والے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سوائے اس قبر والے کے اس کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، کسی کی بات کی بنیاد پر بھی۔ میرے بھائیوں، فقہ نے تو وہ بھی زمانہ دکھایا مسلمانوں کو کہ ایک بڑے مشہور فقیہ نے یہاں تک کہہ دیا میرے بھائیوں، کتنا بڑا المیہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ہر وہ حدیث اور آیت، ہر آیت اور حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی، یا تو اسے ہم منسوخ مانیں گے یا اس کی تعویل کریں گے۔ یہ ایک بہت مشہور فقیہ کا قول ہے۔ فقہی مذاہب نے مسلمانوں کو یہاں پہنچایا۔ فقہی مذاہب نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان فقہی مذاہب میں سب غلط ہے، ان میں وہ صحیح ہے جو حدیث کے مطابق ہے، اور جو حدیث کے خلاف ہے وہ دین میں سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ائمہ نے خود کہا ہے، ان ائمہ نے خود یہ بات کہی ہے۔ امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر میری باتوں میں کوئی بات ایسی پاؤ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اسے دیوار سے مار دو۔ یہ سمجھو کہ اس قول کے بارے میں شافعی پاگل ہو گیا تھا۔ غور کرو کیا کہا اس کو دیوار سے مار دو اگر میرے قول میں کوئی چیز حدیث اور قرآن کے خلاف ہو۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میرا ہر قول اور میری ہر بات حدیث کے اوپر رکھی جائے، لیکن بعد کے فقہا نے وہ بھی دن دکھائے کہ کہا کہ ہر آیت اور ہر حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ مانیں گے، یعنی عمل کے قابل نہیں ہو۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل کے قابل نہیں ہے، یا اس کی تعویل ایسی کی جائے گی کہ وہ ہمارے مذہب کے موافق ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، یہ اللہ کے دین نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا ہے کہ بنیاد صرف قرآن اور صحیح حدیث ہے، اسی کی طرف ہم دعوت دیں گے اور اسی کی طرف ہم بلائیں گے، اور اس میں بلانے کا ہمارا طریقہ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل کر دے، ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جو دین تو نے اپنے نبی پر اتارا اور نبی نے آگے بڑھایا اور نبی کے ساتھیوں نے آگے بڑھایا، اس دین کی طرف ہم سب کو لوٹا دے، اسی دین پر ہم تمام مسلمانوں کو متفق کر دے۔ رب العالمین عقیدہ توحید کے، ہمارے عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے، اس عقیدہ توحید کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا کر، دین پر سچے معنی میں عمل کرنے والا بنا، شریعت کا پابند بنا۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی سنت کی محبت پیدا کر دے، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے دین پر ہم سب کو متحد کر دے۔ آج فتنے کی اس دور میں ہر قسم کے فتنوں سے میں محفوظ فرما دے، دین کا فتنہ ہو، مال کا فتنہ ہو، دنیا کا فتنہ ہو، رب العالمین ہم سب کو آج کے فتنے کے دور میں فتنوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف، اپنی شریعت کی طرف مائل کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین، اپنی شریعت کی طرف مائل فرما دے، دین پر ثابت قدم کر دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ۔
عقیدہ توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، اس آواز کے بند ہونے کا وقت ہو، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔